مشرک اور کافر سے براہ راست دینی مسجد اور مدرسے کے لیے چند لینا منع ہے. وہ پہلے کسی مسلمان کو ہدیہ دے پھر مسلمان دے. فتاوی سعدیہ کے حوالے سے شاہ صاحب نے یہ جزیہ فتاوی سعدیہ، مولانا مفتی سعد اللہ صاحب تھے، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کے والد، ان کا فتاوی ان کے لائق بیٹے مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی نے جمع کیے. مولانا لطف اللہ علی گڑھی وہی ہیں جن کے نام پر ہمارے استاذ کا نام رکھا گیا. ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب بھی مولانا لطف اللہ کے شاگرد، تو اپنے بیٹے پر استاذ کا نام رکھا ہے. فتاوی سعدیہ مفتی سعد اللہ کے فتاوی جمع شاہ انور شاہ نے اس پر اعتماد کیا ہے. فیض الباری کتاب الزکات میں یہ جزیہ نقل کیا ہے کہ مشرک اور کافر سے اسلامی مسجد اور مدرسے کا براہ راست چند لینا مکروہ ہے. شروع کنز میں لکھا ہے. یہ اہانت ہے دین کی. البتہ غیر مسلم سے کہا جائے کہ وہ کسی مسلمان کو دے ہدیہ، اور وہ مسلمان پھر مسجد یا مدرسے دے دے. یہ نہیں کہ بس چندہ ہو کہیں کا گندا ہو، جیسے اس زمانے کے لوگ ایمان فروشان ہر جگہ پیسے لوٹنے کے لیے تیار ہے اور جائز ناجائز نہیں دیکھتے. نہیں ہے اجازت مشرکین کو کہ وہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدیں، بہت نامناسب بات ہے. مسجد مسلمان تعمیر کرے. شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دے رہے اپنے خلاف کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ہیں کہ ان کی نیکیاں ضائع ہے. ان کی نیکی ضائع ہے تو کیوں مسجد کی تعمیر کرے. وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. جب مشرک چند نہ دے اور نہیں بنا سکتا تو کون بنائے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. وآت الزکاۃ، اور خوب دیتے ہیں زکات. ولم یخش الا اللہ، اور ڈرتے نہیں مگر صرف ایک اللہ سے. مسجد کمیٹی کے افراد کسی سے ڈرے نہیں. ڈریں گے تو روزانہ مسجد میں غلط فیصلے ہوں گے، غلط کام ہوں گے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت یافتوں میں سے. ایمان اعمال کے ساتھ یہ ذکر کرنا بہت عجیب ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرے نہیں. 10,000 آدمی بیٹھے اور آپ کہتے سر ڈکو، بغیر سر ڈکے نماز مکروہ ہے. شکر مان لو کہ تم لوگ گھر سے بغیر ٹوپی کے چلے تھے اور تمہیں یہاں ٹوپی مل رہی ہے. صرف نماز نہیں ہے بلکہ نماز آداب کے ساتھ پڑھنا سنت طریقہ ہے. قصدن ننگے سر نماز پڑھنا ہے مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ بے ادبوں کی شان ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. ایک آدمی آیا، بہت زمانے کی بات ہے، وہ جی فلاں کے گھر میں وہ مہمان آئے تھے، وہ جو ہے نا گم ہو گیا ہے تو ذرا اعلان کرنا ہے. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے، یہ مسجد ہے، ریڈیو پاکستان نہیں ہے. ریڈیو پاکستان وہاں شرف آباد عالمگیر روڈ کے پاس ہے جہاں بدعتیوں کا مدرسہ ہے، ساتھ ہی ریڈیو پاکستان. دونوں ایک جیسے ہیں. ایک ریڈیو پاکستان ہے اور ایک بطنستان ہے. بطنستان یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. مجھے کہتے ہیں مسجد میں اعلان نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے حدیث دکھائی مسلم شریف اور ابو داؤد کھول کر. من انشر منکم ضالته فی المسجد فقولوا لا ردها اللہ الیک، جس نے مسجد میں گمشدگی کا اعلان کیا اس کو کہو اللہ تمہیں کبھی یہ چیز نصیب نہ کرے. ان المساجد لم تبن لها، مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی. کہنے لگے اور جگہوں میں کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ تجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں. تجھ جیسے آدمی مسجدوں میں بیٹھ جائے تو یہی کرے گا، اور جہاں نہیں ہوتی وہاں ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں.
ہمیشہ کسی مسئلے کو منوانے کے لیے تھوڑی سی ایمانی طاقت کا مظاہرہ ضروری ہوتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. ایک آدمی آیا 1000 روپے ختم شریف کے لیے. اچھا جی. دوسری رات آیا شیرینی شریف بٹے گی. ہم نے کہا نا، بدعت خبیثہ ہے، خبیثوں کا کام ہے ختم میں مٹھائیاں. کیوں، کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا ابھی بھی ہم نے تراویح پڑھی، آپ نے کیوں نہیں بانٹی؟ فجر کی نماز کے بعد کیوں نہیں بانٹے؟ جمعے کے بعد کیوں نہیں بانٹتے؟ ختم کی رات کی مٹھائی شریف کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان شریروں کے بہانے ہیں. آپ کے لوگ بھی بانٹتے ہیں. میں نے کہا غلط کرتے ہیں ہمارے لوگ، بڑے سے بڑی مسجد والے بانٹتے، غلط کرتے، علم پر آگ لگاتے. کیا میں بھی لگاؤں؟ کہنے لگا کل میں نے 1000 روپے دیے تھے، واپس مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا بڑی مہربانی، آپ فوراً واپس لے تاکہ وہ آگ کا انگارہ یہاں سے نکل جائے. تجھے تو دوزخ جانا ہی ہے، تو تیرے ساتھ وہ تیرا پیسے بھی جل جائے. بدعتی، ہر طرح کا لعنتی، جس جگہ قدم رکھتا ہے گن کرتا ہے. خدا کے نبی کا جو دشمن ہوا اس میں خیر کہاں سے آئی؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. مسجد والے نہ ڈرے سوائے اللہ کے. ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ کی پابندی بھی ہے، لیکن مخلوق کا خوف بھی ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس قید کو مستقل ذکر کیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. جیسے گھر اپنا عزت جائیداد ناموس بچانے کے لیے جذبہ چاہیے، مسجدوں کے اندر بدعت اور شرک کو روکنے کے لیے بھی جذبہ چاہیے. اللہ. اور مسجد صاف ستھری ہوگی، سوائے اللہ کے نام کے اس میں کچھ نہیں ہوگا. فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے تکرہ الکتابت علی جدران المساجد. مسجد کی دیواروں پر لکھنا مکروہ ہے سوائے اللہ کے نام ہوگے. اسامی ہو سکتے ہیں، اسماء حسنہ، کیونکہ حرمین شریفین میں دونوں جگہ موجود. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. یہ ایک کیلنڈر ہے، یہ دوسرا کیلنڈر ہے. یہ کوئی کیلنڈروں کا جو ہے نا اسٹور روم ہے کیا؟ ہر شخص اس میں اپنا کیلنڈر لٹکاتا ہے. خیر تو ہے. یہاں وہ چیز ہو سکتی ہے جو توحید و سنت کے مطابق ہو. غیر ضروری مقامات پر آیات و احادیث کا درج کرنا بھی ہمارے علماء نے ناپسند کیا ہے. اس سے بھی مسجد پرائمری اسکول کا نقشہ دیتی ہے. ہاں، مسجد سے متعلق کوئی جگہ ہو وہاں لکھ دے بھائی بدنگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، سر ڈھک کے نماز. یہ بھی اندر نہ لاؤ، باہر لکھو. باہر بورڈ لگیں گے انشاءاللہ سائڈوں پہ. مسجد تو مسجد ہے، جائے سجود ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اور نہیں ڈرتے ہیں مگر ایک اللہ سے. مسجد والوں کے لیے خصوصی تاکید ہے.